الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. برادران اسلام، دین جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ذریعے سے مکمل ہو گیا. اب کوئی مکمل دین کو مانتا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. تقلید کی کوئی گنجائش شریعت محمدیہ میں نہیں ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تقلید کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو تقلید کا پابند بننے کی دعوت دی جاتی ہے. اس لیے آج میں نے مناسب سمجھا ہے کہ تقلید کے حرام ہونے کی وضاحت ایک مقلد کی زبانی ہو جائے تو ہو سکتا ہے اندھے مقلدین کی ہدایت یابی اور ضلالت سے نکلنے کا کوئی ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بن جائے. میرے سامنے ایک کتاب ہے امداد الفتاوی. اشرف علی تھانوی، حکیم الامت کے لقب سے ان کو ملقب کیا گیا ہے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی، انہوں نے امداد الفتاوی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 297 پر لکھا ہے: بعض مقلدین نے اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطا و مصیب وجوباً و مفروض الاطاعہ تصور کر کے عزم بالجزم کیا. گاڑھی اردو ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بعض مقلدین نے اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطا، غلطی کر ہی نہیں سکتے، اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطا وہ مصیب، بالکل جو کچھ کہا بالکل ٹھیک، وجوباً و مفروض الاطاعہ، امام کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے، تصور کر کے عزم بالجزم، پکا ارادہ کر لیا ہے، ایسا دل بنا لیا ہے کہ خواہ کیسی ہی صحیح حدیث مخالف قول امام کے ہو اور مستند قول امام کا بجز قیاس کے امر دیگر نہ ہو، پھر بھی بہت سی علل و خلل حدیث میں پیدا کر کے یا اس کی تاویل بعید کر کے حدیث کو رد کریں گے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. خواہ کیسی ہی حدیث صحیح مخالف قول امام کے ہو اور مستند قول امام کا بجز قیاس کے امر دیگر نہ ہو، قیاس کے علاوہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے. امام کے پاس قیاس کے علاوہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں، پھر بھی بہت سی علل یعنی بہانہ بازیاں، حیلہ بازیاں، وہ خلل اور عیب نکالیں گے حدیث میں پیدا کر کے یا اس کی تاویل بعید کر کے حدیث کو رد کریں گے اور قول امام کو نہ چھوڑیں گے. آج ہمارا یہی حال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے اپنے مقلد امام کو، جبکہ وہ خود بھی غیر مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ خود غیر مقلد اور غیر مقلد کے یہ مقلد ہیں. اب ہم کو تو غیر مقلد کہیں لیکن اپنے امام کو غیر مقلد کیوں نہیں کہتے؟ مجتہد کہتے ہیں. ہمیں بھی مجتہد کہو نا.
مقلد کی اپوزٹ غیر مقلد کہاں سے لے آئے؟ مقلد کے اپوزٹ متبع ہے، اور میں نے پہلے بھی واضح کر دیا ہے کہ تقلید اور اتباع میں فرق کتنا ہے، اس کو بھی سننے کی کوشش کریں گے۔ اور کہتے ہیں اور قول امام کو نہ چھوڑیں گے، ایسی تقلید حرام، ایسی تقلید حرام۔ اور مصداق قولہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا الآیہ، اور خلاف وصیت ائمہ مرحومین کے ہے، قرآن کے بھی خلاف ایسی تقلید کرنا، اور ائمہ کے وصایا کے بھی خلاف ہے۔ یعنی نہ قرآن کو یہ مقلدین مانتے ہیں، نہ اماموں کی وصیتوں کو مانتے ہیں، بلکہ یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس کے پجاری۔ ان مقلدین کو کیا کہا جائے؟ امداد الفتاوی آپ دیکھ لیجئے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 297 ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ عبارت بہت سے مقلدین کے فکر اور سوچ کا سبب بن جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کلمہ کو پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، اسی کلمے پر اللہ رب العالمین ہم سب کو